شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی پاک آمد پر صلوات صلی علی محمد۔ مومنات بڑی توجہ سے تشریف فرما ہے۔ میری دعا ہے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ اس پاک پرسے کو اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آپ سب کا گھروں سے آنا، بانی مجلس کی یہ صف ماتم بچھانا اور ہم سب کا پڑھنا وارث پرسا امام زمانہ علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول ہو۔ ہر مجلس میں دعا مانگتی ہوں کہ مالک ہم سب کے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما۔ اٹھیں تو علی علی پکارتے اٹھیں، مریں تو حسین حسین پکارتے مریں۔ بارلا تجھے اپنی شان و عظمت کا واسطہ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما جن سے شہزادی کونین راضی ہوں۔ میرے کریم اللہ، آج باب الحوائج کی نسبت سے مجلس ہے۔ جو میرے باب الحوائج کے در پہ میری بہنیں آئی بیٹھی ہیں، ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے سب کا دامن مراد بھر دے۔ اور یقیناً آج میں ان سب کے لیے دعا کرنا چاہوں گی کہ یہ جو کام یہاں ہو رہا ہے، مجھے کل فون آیا، کوئی ہمارے واقف ہیں آسٹریلیا میں، انہوں نے کہا کہ کرونا کی وجہ سے ہم پابند تھے، مجالس نہیں سن سکتے تھے، تو یہ آپ کی مجالس میں اپنے گھر لگا کے ہمسایوں کو بلا کے باقاعدہ تبرک بٹتا ہے۔ تو سمینہ جی اور جتنی کنیزان ہیں، مولا ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور ادھر لاہور سے کئی میسیجز آئے کہ ہم گھر میں بیٹھ کے سب کو بلا کے باقاعدہ ماتم ہوتا ہے۔ یہ کیا بتایا کہ یہ ذکر رک نہیں سکتا، سینہ بسینہ یہ ذکر جو ہے وہ منتقل ہوتا ہے۔ اور سمینہ جی کے والدین کے مولا درجات بلند فرمائے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد۔ الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم رزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام وفی الآخرۃ شفاعۃ الحسین علیہ السلام۔ اللہم لا تفرق بیننا وبین الحسین علیہ السلام وکتبنا من الزوار الحسین علیہ السلام۔ اللہم اجعلنا من الباقین فی المجلس العزاء الحسین علیہ السلام۔ اللہم اجعل مسکننا ومدفننا عند الزریع الحسین علیہ السلام۔ اللہم اشرنا مع الحسین علیہ السلام وزدنا محبت الحسین علیہ السلام وشرنا یوم القیامہ تحت اللواء الحسین علیہ السلام۔ اللہم ادخلنا فی الجنت مع الحسین علیہ السلام واصحاب الحسین علیہ السلام صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ صلوات۔ مومنات، آج 8واں دن ہے، گفتگو جاری ہے، معرفت امام زمانہ علیہ السلام اور ہماری ذمہ داریاں۔ اور مجھے یقین ہے کہ میری بہنوں کی سمجھ میں بات آ رہی ہے، اور یہ معرفت کا یہ سلسلہ جو ہم نے طے کیا ہے، اس میں ضرور میری بہنوں نے اپنا رابطہ مولا سے استوار کرنا شروع کر دیا ہے، میرے ایمان کا حصہ ہے۔
دیکھیں جو پہلے نہیں جانتے تھے کہ یہ واجب ہے، مولا سے رابطہ، مولا کا انتظار، مولا کی معرفت ہم پر واجب ہے، جن تک یہ بات پہلے نہیں پہنچی، بچیاں ہیں، ہو سکتا ہے کہ معرفت تب حاصل ہوتی ہے جب ان کا کرم ہو اور انسان خود معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تو جن کو نہیں پتہ تھا کہ یہ واجب ہے تو وہ کریم ہے، لیکن اب جب ان تک یہ پیغام پہنچ گیا ہے، معرفت واجب ہے، انتظار واجب ہے، مولا سے رابطہ جو ہے وہ واجب ہے، اس لیے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بعد میرے بیٹے کی غیبت پر لوگ کا ایمان کمزور ہو جائے گا، اور جو لوگ میرے بیٹے کی، میری حجت، میرا بیٹا آنے والا، جو اس کی غیبت پر ایمان رکھے گا اس کے لیے فلاح ہے، اس کے لیے نجات ہے۔ اور یہی بات یہ مجالس میں جو ہم بیٹھتے ہیں، یہ پتہ ہے کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کہ وہ لوگ جو ایسی مجلسوں میں آتے ہیں، وہ لوگ جو ایسی مجلسوں میں آتے ہیں جہاں ہمارے امر کو، ہماری معرفتوں کو زندہ رکھا گیا ہو، یا جہاں ہماری معرفتوں کو زندہ کیا گیا ہو، رکھا گیا ہو، ان کو جاری کیا گیا ہو، تو پھر جس دن ہر دل مردہ ہوگا وہ دل مردہ نہیں ہوگا۔ یہ امام پاک کا فرمان ہے۔ اور ایسی مجلسوں کے بارے میں بھی کتاب اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 496، اس پہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس مجلس میں اللہ اور ہمارا ذکر نہ ہو، یعنی جس مجلس میں اللہ کے ساتھ ہمارا ذکر نہ ہو، تو یاد رکھو وہ مجلس روز محشر تمہارے لیے حسرت بن جائے گی۔ حسرت کیا؟ کہ کاش ہم یہ نہ کرتے کہ جہاں ہم نے اللہ کا تذکرہ کیا تھا وہاں پہ ان 14 کا تذکرہ بھی ہم ساتھ کرتے۔ تو اب معرفت کا سلسلہ جو ہم حاصل کر رہے ہیں کہ ہم پر معرفت امام زمانہ علیہ السلام واجب ہے، ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے وجود کو بس 2 الفاظ میں بتا کے، تاکہ بات آپ کے ذہنوں میں رہے، کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنا وجود وقف کریں، اپنے نفس کو وقف کریں، کہ اب ہم نہیں چاہیں گے، مولا جو آپ چاہیں گے ہم وہی چاہیں گے۔ اور پھر مولا سے آپ اپنا رابطہ استوار رکھیں۔ اور ایک بات جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، دیکھیں مجھے بہت میری بہنوں نے کہا کہ ہم نے یہ عمل شروع کر دیا ہے۔ آپ سب یقیناً پہلے بھی جانتی ہیں کہ مولا سے رابطہ رکھنا ہے اور مولا کا انتظار کرنا ہے۔ یہ چیز جب بتا اس لیے رہی ہوں کہ اپنے پرسنل ایکسپیرینس کو بتا رہی ہوں کہ ظاہر ہے آپ بھی پہلے مولا کا انتظار یقیناً کرتی ہیں، میں بھی کرتی ہوں، لیکن آج جب صبح جا نماز پہ بیٹھی تو احساس یہ ہوا کہ جب مسلسل آپ گفتگو کرتے رہیں، اس مجلس کا جو اثر ہے وہ ایک حصار سا بن جاتا ہے آپ کے ذہن میں، کہ سارا دن وہ سلسلہ، یہ ان کے لیے جو سوچنے والے ذہن رکھتے ہیں، یہ سلسلہ معرفت کا قدم بقدم یہ سلسلہ جو ہے یہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ مولا سے آپ رابطہ، روز میں آپ کو یہ یاد کرواتی ہوں تقریباً روز، کہ آپ مولا سے اپنا رابطہ قائم کریں۔ وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ کو مولا سے رابطہ قائم کرنے سے روکتی ہیں، ان چیزوں کو اپنے آپ سے دور رکھیں۔ تو آج میں اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ اس منبر سے بات کو بیان کرنا کوئی آسان منزل نہیں ہے، یہ میری شہزادی کی عدالت ہوتی ہے، اور پڑھنے والا
اپنے ایک ایک لفظ کا ضامن ہوتا ہے جو اس کی زبان سے ادا ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ شہزادی تشریف فرما ہے، تو ایک ایک بات شہزادی کو حاضر و ناظر جان کے پڑھنے والا کرتا ہے کہ یہ معرف، اور ہر خطیب کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے یہ پڑھنا ہے، ظاہر ہے جا کے کہ میں نے بتانا ہے، لیکن اس ممبر پہ ہاتھ ہے میرا کہ جب میں نماز کے بعد میں نے کتاب کھولی، اور یہ چیز اس سے پہلے میرے ذہن میں نہیں تھی کہ یہ پوائنٹ بھی میں آپ کو بتاؤں، اس لیے یہ بتانے لگی ہوں کہ جیسے ہی میں نماز کے بعد پڑھنے بیٹھی، کتاب معرفت امام زمانہ علیہ السلام قبلہ افتخار نقوی کی کتاب جیسے ہی میں نے کھولا، پیج نمبر 363 کھلا، تو اس پہ لکھا کیا ہوا تھا، جب ان کا کرم شروع ہو جائے، جن کو وہ چاہتے ہیں کہ کون کون اس پیغام کو حاصل کرے، تو اس صفحے پہ کیا لکھا تھا، میں روز آپ کو بتاتی تھی کہ آپ رابطہ کریں، لیکن طریقہ میں نے آپ کو نہیں بتایا، اس پہ لکھا کیا ہوا تھا کہ ملاقات امام زمانہ علیہ السلام کے اعمال اور طریقے۔ جب میں نے وہ پیج کھولا تو اس پہ یہ لکھا ہوا تھا، اور اس ممبر پہ میرا ہاتھ ہے، میرے ذہن میں نہیں تھا، اگر کتاب نہ کھولتی تو شاید میں نہ یہ پہنچا سکتی آپ تک، لیکن کوئی عمل، کوئی لفظ آپ کی زبان سے ادا نہیں ہو سکتا، تو اس میں پہلا عمل اور طریقہ جو لکھا ہوا تھا وہ تھا زیارت عاشوراء، کہ زیارتیں یہ تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ اب گفتگو آخری مراحل پہ جا رہی ہے نا، یہی وجہ ہے، پتہ نہیں آپ میں سے کون ان کی بارگاہ میں منظور ہے، اس کا دل ہے، وہ تیاری میں ہے، وہ مصلی بچھا کے بیٹھ رہی ہے، اور ان کے توسل سے یہ پیغام ہم تک پہنچا ہو۔ مولا چاہتے ہیں، تیاری تو یہ سب کر رہے ہیں، تو یہ پیغام بھی پہنچنا چاہیے کہ پہلے طریقہ کیا ہے کہ زیارت عاشوراء پڑھیں، اور زیارت عاشوراء کا جو ہدیہ ہے، نذرانہ ہے، وہ امام زمانہ علیہ السلام کی پاک شہزادی والدہ جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کی پاک بارگاہ میں اس نذرانے کو پیش کریں، یہ پہلا جو عمل بتایا ہوا تھا۔ اس کے بعد دعائیں عہد، یہ آپ سب جانتے ہیں کہ دعائیں عہد پڑھے۔ اب میرے سے کسی نے سوال کیا کہ دعائیں عہد کیا ضروری ہے کہ ہم فجر کے بعد پڑھیں؟ دیکھیں، یہ فرض تو نہیں ہے کہ ہم صبح ہی پڑھیں، لیکن فضیلت ہے، یہ ایک عہد نامہ ہے جو اٹھتے ہی ہم اپنے وقت کے امام کے ساتھ عہد کرتے ہیں۔ فضیلت ہے کہ آپ اٹھتے ہی کریں، اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی ہے تو یہ واجب نہیں ہے کہ ہم فجر کی نماز کے ساتھ پڑھیں، آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد دعائے عہد، دعائے ندبہ، زیارت آل یاسین اور زیارت جامعہ، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اکٹھے ہی بیٹھ کے یہ پڑھیں، لیکن یہ طریقہ بتایا کہ ان کو اپنے وظائف میں شامل رکھیں۔ آپ نے امام پاک سے ملاقات کے ارادے سے، امام پاک سے گفتگو کے ارادے سے جب آپ بیٹھی ہیں جا نماز پہ، تو ان چیزوں کو آپ اپنے وظیفے میں شامل رکھیں کہ ہمارے وقت کے امام کو یہ چیزیں پسند ہیں۔ تیسرا جو طریقہ لکھا تھا وہ یہ تھا کہ آپ صرف تسبیح نہیں پڑھنی، ایک کاغذ کے اوپر اگر آپ کے پاس لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ لکھ لیں یا صاحب العصر والزمان علیہ السلام، مولا کا نام آپ لکھ کے، شرط صرف تسبیح پڑھنا نہیں ہے، طریقہ بتانا جو میں نے پڑھا ہے وہی بتانے لگی ہوں، کہ اس کو لکھ کے آپ اپنے سامنے رکھیں، تسبیح پڑھیں، آنکھوں سے، صرف یہ نہیں آپ کی زبان بھی پڑھ رہی ہو، آپ کی زبان پر بھی امام پاک ہو، آپ کی آنکھیں صرف دیکھ نہ رہی ہوں، یہ وقت وہ ہو، کوئی مصروفیت کا وقت نہ ہو، خالی وقت نکالیں، تنہائی نکالیں، تصور کریں کہ اس دنیا میں ابھی کوئی نہیں ہے، بس میں اپنے امام کی ملاقات کے لیے جانے لگا ہوں، تو پھر اس نام کو سامنے رکھیں، ہاتھ میں تسبیح سے زبان سے پڑھیں، آنکھوں سے، پہلے تسبیح ہم آنکھوں سے نہیں پڑھتے، یہ آنکھوں سے کیوں پڑھنا ہے کہ آنکھوں سے اس نام کی ٹھنڈک کو اپنی آنکھوں کے ذریعے سے اپنے دماغ میں اور اپنے دل میں اس طرح اتاریں کہ آپ کے دل کا آئینہ جو ہے وہ شفاف ہوتا جائے۔ جی سلامت رہیں۔
اللہم صلی علی محمد۔ اس طرح سے نام کو پڑھیں، تسبیح کریں۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کاؤنٹ کریں، مکمل تسبیح ہو۔ اگر دل کو اور تسکین ملتی جا رہی ہے، سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، تو 2 پڑھیں، 3 پڑھیں۔ اگر آپ محسوس کر لیں کہ وہ کیفیت آ گئی ہے تو بے شک آدھی تسبیح پڑھ لیں۔ اس نام کو محسوس کر کے اپنے اندر اس ٹھنڈک کو اتاریں کہ جو اس نام میں ہے۔ یہ عام نام نہیں ہے، یہ اللہ کے دیے ہوئے نام، ان میں تاثیر ہوتی ہے۔ جب ہم ان سے توسل کریں، اس نام کی ٹھنڈک جب آپ محسوس کریں کہ ساتھ زبان پڑھ رہی ہے، ساتھ اس نام کی ٹھنڈک اور تاثیر اور معرفت میری آنکھوں کے ذریعے میرے دماغ، میرے دل کو روشن کر رہی ہے، تو اسی وقت جب تھوڑی تھوڑی روشنی ملنے لگے تو فوراً اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ آنکھوں کو بند کر کے تصور کیا کرنا ہے؟ یہ ملاقات ہم اس درجے پہ فائز نہیں کہ ظاہراً ملاقات، یہ تصور ہے نا، تصور میں لائیں کہ ایک پردہ لگا ہوا ہے آپ کے سامنے، ایک پردہ ہے، پردے کے پیچھے ایک تخت ہے۔ مولا کو موجود سمجھیں، تخت ہے، تخت پہ ہمارے پاک امام موجود ہیں، اور سب سے پہلے گردن جھکا کے ہم نے کرنا کیا ہے؟ اپنے جو اپنا احتساب، لوگ احتساب سے ڈرتے ہیں نا، سب سے پہلے مولا کے سامنے حاضر ہوں تو پہلا عمل یہ کرے کہ سب سے پہلے مولا کے سامنے گواہی دے۔ مولا جانتے ہیں کہ آپ کا ایمان کیا ہے، آپ کا ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پہ ہے۔ آپ بلا فصل مولا کو جانتے ہیں، لیکن سب سے پہلے مولا کے سامنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سر کو جھکائیں، تصور میں مولا ہے کہ مولا میں اقرار کرتی ہوں، میں ان 3 گواہیوں کا اقرار کرتی ہوں، آپ وقت کے امام ہیں، آپ گواہ رہے کہ میرا ایمان جو ہے وہ بلا فصل گواہی پہ ہے، میں اپنے ایمان کا اظہار کرتی ہوں۔ کیونکہ دیکھیں، میں نے کل بھی ایک بات آپ کو بتائی تھی، ذہنوں میں رکھیں کہ ہم جتنے بھی باعمل ہو جائیں، ہمارے عمل کے پودے کو، ذہنوں میں بات ہے نا کہ ہمارے عمل کے پودے کو جو پانی سینچتا ہے، وہ پانی آب حیات ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ ہر عمل جب اس کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتا ہے، وہ عمل کا پودا جس نے بڑھنا ہے، جس پانی سے بڑھے گا، اس پانی کا نام ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اور باتوں باتوں میں ایک حدیث، کیونکہ یہ صرف خطابت نہیں ہے کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ وہ پودا جس نے بڑھنا ہے، جو بھی آپ نے عمل کیا اس کو قبولیت کے مقام پر پہنچانے کی ذمہ دار جو چیز ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ یا الاجل الاجل اس لیے زبان پہ آئی بات روکتی نہیں کہ آپ صرف اس کو خطابت نہ سمجھیں کہ میں یہ خطابت کے جملے بول رہی ہوں، کہ اس پودے کو بڑھانے والا پانی ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ کتاب کا نام ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور اس کتاب میں جو یہ حدیث درج ہے، پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ لو انا عبدن عبد اللہ مثل ما قام فی نوح قومہ ومثل احدن ذہبن فانفقوا فی سبیل اللہ مدہ فی عمرہ حتی یحج الف علی قدمہ ثم قتل مظلوما بین الصفا والمروہ لم یعالک یائلی لم یشم رائحۃ الجنہ۔ پاک نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس کی عمر اللہ اتنی بڑھا دے کہ اس کو جناب نوح کے جتنی زندگی دے دے، اور پھر کیا فرمایا کہ مثل احدن ذہبن فانفقوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ اس کو اتنا سونا
عطا فرمائے، احد کے پہاڑ جتنا اللہ اس کو سونا عطا فرمائے۔ اور وہ یہ عمل کی بات پاک نبی بتا رہے ہیں، پھر ہمارے اعمال کس درجے پہ کھڑے ہیں۔ اصحاب حیران ہیں کہ یہ پاک نبی کون سی مزلت بتانے لگے ہیں کہ اللہ کسی بندے کو احد کے پہاڑ جتنا سونا دے دے، اور وہ سونا اللہ کو راضی کرنے کے لیے غریبوں میں تقسیم کرے، بیواؤں کو تقسیم کرے، خود نہ رکھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سارا پہاڑ سونے کا خیرات کر دے۔ پھر پاک نبی ارشاد فرماتے ہیں مدّہ فی عمرہی، اللہ اس کی عمر اتنی بڑھا دے کہ وہ 1000 حج، جہاز نہیں پیدل چل کے کرے، اور پھر صرف پیدل چل کے حج نہ کرے کہ صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا وہ مظلومیت کی ثم قتل مظلوما بین صفا والمروہ، اور وہ صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا حادثے نہیں مظلومیت کی موت مارا جائے۔ اب اصحاب نے کہا نہ جانے کون سی منزل ملے گی، پھر اپنے بھائی کی طرف مسکرا کے دیکھا، وَلَمْ يُعَالِكَ يَا عَلِي لَمْ يَشِمُّ رَاحَةَ الْجَنَّةِ، اے علی اگر اس کے دل میں تیری ولا نہیں، جنت تو کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں لے سکتا۔ یزیدیت دشمنان اہل بیت پہ لعنت لعنت، خصوصی صاحب نصر و زمان بلند در تلوار۔ اللہم صلی علی محمد۔ فرمایا کہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں لے سکتا۔ بس یہ بات میں سے بات نکل آئی تھی، میں نے کہا آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی خطابت کا جملہ ہے کہ اعمال کے پودے کو یہ ولایت کا جو پانی ہے، آب حیات ہے، یہ بلند کرتا ہے۔ تو اس لیے باتوں میں یہ حدیث آپ کے سامنے بیان کر دی۔ مقصد جو تھا آپ پیچھے ادھر ہی چلیں کہ پردہ سامنے ہے۔ اب آنکھیں عام آنکھیں نہیں ہیں، یہ آنکھیں عام آنکھیں نہیں جو آپ نے بند کی ہوئی ہیں، ان آنکھوں میں وہ ٹھنڈک چھپی ہوئی ہے جو آپ نے دیکھ دیکھ کے اس نام سے حاصل کی ہے۔ یہ ٹھنڈک آپ کی آنکھوں کے اندر، آپ کے سارے وجود کے اندر اس نام کی ٹھنڈک ہے۔ اور مولا کے سامنے گفتگو جاری ہے کہ مولا میں اقرار کرتا ہوں، پھر اپنے احتساب کا رجسٹر مولا کے سامنے کھول دیں۔ صرف آپ جانتی ہیں، ہر بندہ صرف اپنے آپ کو اینالائز کر سکتا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ دوسرے کے دل میں کیا ہے، ماں باپ بھی نہیں جانتے، بہن بھائی بھی نہیں جانتے، صرف آپ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے یا یہ 14 جانتے ہیں۔ آپ کے وقت کے امام، یہ آپ کا اور آپ کے وقت کے امام کا احتساب کا وقت ہے۔ اپنا گناہوں کا رجسٹر کھول لیں کہ مولا میں نے تو یہ بھی گناہ کیے، اس کے باوجود بھی آپ نے مجھے شرف دیا کہ آج میں آنکھیں بند کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یہ بہت بڑا شرف ہے واللہ، یہ بہت بڑا شرف ہے۔ اقرار کریں، اللہ فرما رہے جتنا نعمتوں کا شکر کرو گے اتنی نعمت بڑھاؤں گا۔ اور یہ مقام نعمت ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ اتنی بڑی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں۔ اپنا رجسٹر کھول لیں، مولا میرے یہ گناہ ہے، مولا میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج جانماز پہ میں آپ سے گفتگو کروں گا، مولا آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے یہ شرف دیا، ورنہ میری اوقات کیا ہے۔ مولا شکر کے بعد پھر التجا کرے، مولا التجا کرتا ہوں یہ سلسلہ جاری رکھے، مولا میرے گناہوں کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ میں یہ سلسلہ جو ہے یہ منقطع ہو جائے۔ یہ دعا سب سے پہلے مانگے، مولا کا شکر ادا کریں، پھر آپ کی جو حاجات ہیں، جو آپ نے گفتگو کرنی ہے وہ بھی آپ کریں۔ وہ تو فرماتے ہیں کہ ہم سے مانگو، تو یہ ملاقات اس طرح سلسلہ آپ جاری رکھیں، اپنا احتساب کریں، گناہوں کا اقرار کریں، اور صرف اقرار نہیں پھر عہد بھی ہے، اقرار کر کے پھر عہد بھی ہے کہ مولا میں اقرار کرتا ہوں میں نے یہ غلطی کی، مولا کوشش کروں گا، مولا کوشش کروں گا کہ کل جب آپ کے سامنے اپنا رجسٹر کھولوں تو یہ گناہ اس میں شامل نہ ہو۔ یہ آپ عہد کریں، مولا کو حاضر و ناظر جانیں، کیونکہ اب وقت نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھ کے اللہ جل کہیں کہ مولا غائب ہے۔
جب مولا نے آنا ہوگا، جب اللہ کا امر ہوگا تو مولا آئیں گے۔ غائب ہے، ہم تو اللہ جل کہہ رہے ہیں، اب صرف زبان سے ہم نے اللہ جل نہیں کہنا۔ اور ایک جو اور وجہ، اگلی وجہ جو طریقہ بتایا، میں حیران ہوں، شاید یہی سبب تھا۔ پہلے بھی میں کتاب کھولتی رہتی تھی اور اس ممبر پہ میرا ہاتھ ہے، میری آنکھوں کے آگے سے یہ چیز گزری نہیں، اگر گزری ہوتی تو میں ضرور اس کو کیچ کر کے آپ سب کو بتاتی۔ اگلی وجہ جب آپ کو بتاؤں گی تو وجہ سمجھ میں آئے گی کہ یہ آج ہی یہ راز کیوں کھلا۔ اگلی وجہ کیا تھی؟ لکھا ہوا تھا کہ اگر مولا سے توسل چاہتے ہو، اگر مولا کی ملاقات چاہتے ہو تو باب الحوائج ابوالفضل سے توسل کرو، باب الحوائج ابوالفضل سے توسل کرو۔ اور آج جتنی 5 جگہ پہ میں نے پڑھنا ہے، سوائے ایک جگہ پہ 4 جگہ پہ علم ہے باب الحوائج کا۔ پتہ نہیں آپ میں سے کس کی منظوری ہے میرے مولا کی بارگاہ میں۔ جی یا اللہ صلی اللہ۔ کہ 5واں پوائنٹ کیا آیا کہ اگر اپنے وقت کے امام سے ملاقات چاہتے ہو توسل باب الحوائج سے کرو، کیونکہ باب الحوائج کا جہاں ذکر ہوگا، یہ ذکر اتنا عظیم ہے، مشہور واقعہ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں نا کہ مدینہ سے واپسی پر جب ہمارے چوتھے امام بیٹھے تھے تو ایک شخص نے آ کے باب الحوائج کا ذکر کیا تو مولا وقت کے امام ہیں کھڑے ہو گئے، پھر ذکر کیا بیٹھ کے پھر کھڑے ہو گئے۔ اب اس نے آزمانے کے لیے کئی مرتبہ ذکر کیا، میرے پاک امام نے کہا تو جتنی مرتبہ ذکر کرے گا میں اٹھ کے تعظیم کروں گا۔ اس لیے وقت کے امام فرماتے ہیں کہ توسل وسیلہ باب الحوائج کو بناؤ، اور مولا کا وعدہ ہے جہاں گریا ہوگا، جہاں پرسہ ہوگا، تو اس لیے آج آپ نے جب بھی مولا سے ملاقات کا سلسلہ شروع کرنے کے لیے جائے نماز پہ بیٹھنا ہے تو آپ نے پہلے بیٹھنے سے وسیلہ باب الحوائج کو بنانا ہے کہ مولا آپ کو باب الحوائج کا واسطہ، ہم اس قابل نہیں لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ آپ سے بات ہو سکے، کیونکہ 14 شکر گزار۔ بس ایک اور بڑا ہی اہم سوال، کیونکہ آج علم کی زیارت ہے تو میری زبان پہ بات آ گئی کہ بڑا ہی اہم سوال جو ہم سے اکثر پوچھا جاتا ہے اہل تشیع سے، کہ یہ ہماری کیونکہ پہچان ہے نا، یہ علم ہمارا قومی نشان ہے، ہمارے دین کا نشان ہے، شرعی یہ علم ہے، یہ کوئی دنیاوی علم نہیں ہے۔ لیکن لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ شیعہ جو علم بناتے ہیں کہتے ہیں یہ شرعی علم ہے، تعظیم جھک جھک کے کرتے ہیں، جہاں بھی علم لگا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں شیعوں کا گھر ہے، کسی دکان پہ علم لگا ہے، شیعہ کی دکان ہے، یہ ہماری پہچان ہے، اور ہم نے نہیں دیکھنا کہ یہ علم کسی دشمن کے گھر لگا ہے، دشمن کے گھر بھی لگا ہو تو ہم نے جھک کے اس علم کو سلام کرنا ہے۔ اب جو سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر یہ شرعی عمل ہے، اگر شریعت میں عمل کا تذکرہ ہے، اگر علم کی ضرورت ہوتی تو قرآن میں اللہ علم کا تذکرہ کیوں نہ کرتا؟ یہ شیعہ علم اٹھائے پھرتے ہیں۔ میں اسی لیے کہتی ہوں اگر قرآن وارثان قرآن سے لیا ہو تو ہر چیز نظر آتی ہے۔ پورے قرآن میں، ممبر کی ضمانت سے کہہ رہی ہوں، قبروں میں اٹھنے کے بعد 2 ہی چیزوں کا تذکرہ ہے۔ سورہ المعارج آیت نمبر 43 آیت نمبر 43، گھر جا کے قرآن کھول کے دیکھ سکتی ہیں۔ اللہ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے یوما یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی یوبس یوفزون۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جس دن مردے قبروں سے خارج ہوں گے، مردے اٹھیں گے، قبروں سے اٹھنے کے بعد
دو ہی چیزوں کا تذکرہ ہے، یا امام کو ندا دی جائے گی اور یا اللہ یہ بتا رہا ہے۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ گھر جا کے قرآن کھولے، ریفر میں نے کر دیا ہے، جو پوچھے ان کو بتاؤ کہ یہ کس علم کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرما رہے یوم یخرجون من الاجداث، جب مردے قبروں سے خارج ہوں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ علموں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جھنڈوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہ کون سے جھنڈے ہیں؟ اللہ نے بتا دیا کہ علم تمہاری پہچان ہے، اس دنیا میں نہ تھامو، جب قبروں سے اٹھو گے تو اسی علم کے پیچھے بھگاؤں گا۔ اللہم صلی علی جی اس لیے فرمایا کہ اور پھر آپ آیت میں دیکھیں ایک علم نہیں ہے، اور روز محشر اللہ نے فرما رہا ہے کہ ہر ایک کو ندا کس سے دی جائے گی؟ اپنے امام کے ساتھ۔ جیسے امام اور بھی بہت ہوں گے میدان محشر میں، ہر کوئی اپنے اپنے امام کے پیچھے پیچھے ہوگا۔ میں کہتی ہوں جتنا رش کرو شیو وہ کم ہے۔ وہ امام، وہ 12 جن کے پیچھے انبیاء بھی ہوں گے، فرشتوں کی قطار لگی ہوگی، وہی حق کے ہمارے امام ہیں، اور اللہ صدا دے گا، ندا دی جائے گی کہ ہر کوئی اپنے امام کے ساتھ آئے۔ جس نے دنیا میں پتھر کو امام مانا ہے وہ پتھر کے پیچھے آئے گا۔ کس قطار میں ہوں گے؟ جب قطار در قطار سب آ رہے ہوں گے تو فرشتے رش کریں گے کہ امام حق کے پیچھے یہ قطار آ رہی ہے، یہ وہی قطار ہے جس قطار میں ہم لگے ہیں۔ تو فرشتے کیا کہیں گے کہ ورد علی میں، اور یہ بھی پڑھنا نہیں تھا، اس ممبر پہ میرا ہاتھ ہے، زبان پہ بات آ جائے گو کہ وقت ختم ہوا ہے، روکتی نہیں ہوں، کہ کیا فرمائیں گے فرشتے دیکھ کے؟ کیا کہیں گے جو اس قطار، جو حق کی قطار میں لگے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کے فرشتے کیا کہیں گے کہ ورد علی نے ان کا ہر غم دور کر دیا، عشق علی کے نور نے آج ان کو بھی نور کر دیا۔ کیونکہ جو اس قطار کے پیچھے ہوں گے، جو امام کا نور ہوگا، وہ نور سے وہ بھی روشن ہو رہیں گے، باقی سب سیاہ چہرے ہوں گے، یہ نور کی قطار چلتی جائے گی۔ علی مولا، 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 مولا آپ کو یہ ذکر نصیب رہے۔ تو جیسے امام بھی بہت ہوں گے، اس آیت کے ترجمے میں جب آپ پڑھیں گی کہ جب مردے قبروں سے خارج ہوں گے تو ایک علم نہیں، ایسا محسوس ہوگا کہ جھنڈوں کے پیچھے امام بھی بہت ہوں گے۔ حق کے امام تو یہ ہیں، پرچم بھی بہت ہوں گے۔ تم نہ بناؤ، ہمیں ضرورت تو نہیں ہے کہ، لیکن مولا فرماتے ہیں کہ حق کا جو علم ہے وہ صرف ہمارا ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حق کا علم صرف ہمارا ہے، کہ جس نے اس کو تھام لیا وہ فلاح پا گیا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اور یہی پرچم جو ہے روز محشر جب پرچموں کے پیچھے سب بھاگ رہے ہوں گے، یہ وفادار کا علم ہے، یہ باب الحوائج کا علم ہے، یہ کوئی عام علم نہیں ہے، وفادار کا وفادار علم ہے۔ تو اس موقع پہ 2 اشعار میرے اپنے ہی لکھے ہوئے ہیں، وہ زبان پہ آ رہے ہیں کہ منظر کیا ہوگا کہ جب مردے
علموں کے پیچھے، جھنڈوں کے پیچھے بھاگیں گے تو یہ وفادار کا علم جانتا ہے اس دنیا میں انہوں نے مجھے تھاما ہے، میرے فریرے کو چوما ہے، فریرے کو چوم چوم کے میری تعظیم کی ہے، جھک جھک کے مجھے سلام کیا ہے۔ جب سب علموں کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے، یہ علم کیا فرماتا ہے کہ سب علموں کے پیچھے بھاگیں گے، محشر کی گرمی کا غم ہوگا، شیعوں گھبرانا نہیں، تمہارے سروں پہ عباس کا علم ہوگا، گھبرانا نہیں ہے جی۔ تمہارے سروں پر عباس کا علم ہوگا۔ ہم بس ایک دو باتیں کہ ہم کہتے ہیں مولا کو ابو الفضل، مولا کو لقب ہے، یہ کنیت بھی ہے لقب بھی۔ ابو الفضل کیوں کہتے ہیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ مولا کے بیٹے فضل ہیں تو ان کی وجہ سے، وہ چھوٹے بیٹے ہیں، اگر یہ دینا ہی ہوتا تو بڑے بیٹے کی وجہ سے یہ ملتا نا نام، وہ تو چھوٹے بیٹے ہیں۔ ابو الفضل لقب کب ملا؟ کہ جب میرے باب الحوائج اس دنیا پہ آئے۔ کوئی چھوٹی شان نہیں ہے، وہ سیدہ جن کو کائنات کی کل عظمتیں سلام کریں، وہ سیدہ جن کو کائنات کی کل طہارتیں سلام کریں، عفتیں سلام کریں، صداقتیں سلام کریں، رفتیں سلام کریں، وہ سیدہ ہے، اور جن کو سیدہ سلام کرے اس کو ابو الفضل کہتے ہیں۔ جن کو سیدہ سلام کرے اس ہستی کو ابو الفضل کہتے ہیں۔ جب اس دنیا میں تشریف لائے، بس میں آخری منزل پہ آ گئی، اس دنیا میں تشریف لائے، میرے مولا نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا منظر سمجھ میں آ گیا تو ایمان تازہ ہوگا کہ یہ شبیہ مرتضیٰ ہیں، یہ مولا کی شبیہ ہیں، گرفتار میں، کردار میں، شکل میں۔ مولا نے جب دیکھا، اپنے بیٹے کی طرف نظر ڈالی تو کیا فرمایا کہ بن کے زہرا کی آرزو آ گیا، بن کے زہرا کی آرزو آ گیا، وہی نین وہی نقش، گھر علی کے علی ہو بہو آ گیا، گھر علی کے علی ہو بہو آ گیا، لے کے ہاتھوں پہ حیدر تکنے لگے، کیا کوئی آئینہ روبرو آ گیا، بالآخر پسر سے کہنے لگے پھر سے میں آ گیا ہوں کہ تو آ گیا۔ ہاتھوں پہ اٹھائے میری شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ پاس ہیں، فرمایا کہ بابا میری پاک اماں نے میرے بھائی کا نام عباس رکھا تھا، آپ بھی کچھ نام رکھیں۔ تو اپنے شیر بیٹے کو دیکھ کے مسکرا کے فرمایا میری شہزادی میرا لقب، میں بو تراب ہوں، میں تراب کا فضل کس کو کہتے ہیں؟ باب الحوائج ایسے ہی تو نہیں ہے، فضل کس کو کہتے ہیں؟ خیر کو آپ سے پوچھوں، اولاد ہے اللہ کے فضل سے ہے، نعمت ہے اللہ کے فضل سے ہے، رزق ہے اللہ کے فضل سے ہے۔ یہ باب الحوائج کیوں بنایا؟ یہ کائنات کے مشکل کشا بتا رہے ہیں، یاد رکھو اگر میں بو تراب ہوں تو یہ ابو الفضل ہے، ہر فضل ملتا ہے تو اس کے وسیلے سے ملتا ہے، ابو الفضل ہے۔ یا الہی یا الہی اللہ صلی اللہ محمد۔ اور اسی لیے میرے مولا نے پہلے یہ نہیں ہے تعارف، میرے مولا نے سارا کروایا کہ تم جاہل ہو، تم بھٹکے ہوئے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ تم کس عظیم حسین کے مقابلے میں آ گئے ہو، کہ تم کس عظیم حسین کے مقابلے میں آ گئے ہو، کہ میرے حسین کا جو معیار ہے وہ تم نہیں ہو، یہ وہ حسین ہے
جو اللہ سے گفتگو کرتا ہے. میرے حسین کا معیار تم نہیں ہو، لیکن بتا کے کہ یہ جانو، یہ سمجھو. جو نہیں جانتے، یہ حجت تمام میرے باب الحوائج نے کی تھی. فوج کو جو خطاب کیا تھا کہ تم کس کے مقابلے میں آ گئے ہو، یہ نواسہ رسول ہے جن کے لیے اللہ نے کل کائنات کو خلق فرمایا تھا، تم اس کے مقابلے میں آ گئے ہو. اور اس حسین کو کوئی کمی نہیں ہے، تم ہی اس جرم میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے ہلاکت کی طرف جاؤ گے، اور یہ تو فلاح کا راستہ ہے. حسین تو مصباح الہدیٰ ہے، سفینۃ النجاہ ہے. سارا تعارف کروایا میرے باب الحوائج نے کہ کسی غفلت میں نہ رہنا. اسی لیے میں اکثر کہتی ہوں، روتے اس لیے نہیں ہیں کہ ہمیں کسی چیز کا لالچ ہے. عزاداران حسین، بی بی ارشاد فرماتی ہیں، حسین کوئی آئے یا نہ آئے، جب تیری صف بچھ جائے، ماں زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے، ماں شکستہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے سب سے پہلے آ جاتی ہے. اس لیے دست بدستہ کہتی ہوں، غیروں کی طرح نہ رویا کرو. اور آج تو بی بی کے حصے کے بیٹے کا پرسہ ہے نا، اور آج میرا ایمان ہے، اور جو بھی ہستی آئی ہوں گی، مہمان بی بی رقیہ بیٹھی ہے نا اپنے بھائی کا پرسہ لینے، یقیناً تشریف فرمائے. اور ایک بی بی جن کا سن 4 سال کا ہے، جو فرماتی تھی، چچا سکینہ پہ آپ کا احسان ہے، جہاں آپ کا پرسہ ہوگا کوئی رونے کے لیے آئے یا نہ آئے، اجرکم من اللہ. میرا ایمان ہے شہزادی تشریف فرما ہے. عزاداران حسین، کسی نے سینے پہ ماتم کیا، میری بہنوں نے، کسی نے سر پہ ماتم کیا. تاریخ گواہ ہے، کربلا میں 2 شہادتیں ایسی ہیں جن پر بیبیوں نے پتھروں سے ماتم کیا. ایک شہزادہ علی اکبر کی شہادت، ایک ابو الفضل کی. اجرکم من اللہ. اللہ ان ہاتھوں کو محتاج نہ کرے جو آپ شیر عباس کا ماتم کر رہی ہو. عزاداران حسین، اپنے مولا کی غربت سنو گی. جب اصغر کا تیر کھینچا، میرے مولا نے نہیں کہا میں غریب ہو گیا. علی اکبر کی برچھی میں ہاتھ ڈالا، یہ نہیں فرمایا کہ میرا جوان مارا گیا، میں غریب ہو گیا. ادھر مولا زین سے اترے، میرے مولا کا امامہ اتر گیا، ہاتھوں کو بلند کیا، فرمایا کربلا والو جنگ ختم ہو گئی، حسین غریب. اجرکم من اللہ. کربلا والو جنگ تو ختم ہو گئی، حسین غریب ہو گیا. بی بی تمہاری ہائے کو قبول فرمائے، بی بی سکینہ تمہارے پرسے کو منظور و مقبول فرمائے. عزاداران حسین، بس زیادہ لمبا مصائب نہیں پڑھنا. گریہ ہو گیا، پرسہ ہو گیا، ہر طرف سے اللہ تش کی صدائیں تھی، تیروں کی آوازیں، تلواروں کی آوازیں، نیزوں کی انیوں کی آوازیں. جب بیبیاں سن کے سہمتی تھی تو باب الحوائج کو دیکھ کے حوصلہ ہوتا تھا. ادھر شہزادی سکینہ نے ہاتھ جوڑے کہ چچا میرا اصغر مر رہا ہے. ادھر چچا کا ہاتھ پکڑا، جیسے ہی مولا نے دیکھا سکینہ عباس کو لا رہی ہے، میرے مولا زمین پہ بیٹھ گئے. دیکھا میری شہزادی نے ہاتھوں کو جوڑا، بابا میرا اصغر بہت پیاسا ہے، بابا میرا بھائی مر رہا ہے. بابا بھائی بہت پیارے ہوتے ہیں. جب کہا نا بھائی بہت پیارے، کہا سکینہ یہ تیرا انصاف ہے، تیرا 6 مہینے کا میرا کڑیل جوان، میرا شیر. اجرکم من اللہ. واللہ یہی حق ہے. جنگ ختم تو تبھی ہو گئی تھی نا جب غازی شہنشاہ اترے، جنگ ختم ہو گئی. یہی حق ہے رونے کا. کیا فرمایا کہ سکینہ تیرا 6 مہینے کا میرا 32 سال کا شیر عباس. سکینہ عباس چلا گیا، سب 6 مہینے کا ہے. سکینہ عباس چلا گیا، ہم سب لٹ جائیں گے. میں نے ساری شہادت مختصر کر دی. میرے مولا نے کہا کہ عباس اجازت ہے، عباس لیکن جنگ نہیں کرنی، عباس ذرا اتار دے. عباس یاد رکھنا، جنگ تو کرے گا،
بدلے زینب دے گی اجرک من اللہ اللہ اکبر عزاداران حسین کہا عباس بی بی فضہ آئی کہا عباس بہن اجرک من اللہ اللہ اکبر بی بی آپ کا پرسہ قبول فرمائے یقیناً میرے امام کی آمد ہے نا کہا کہ بی بی فضہ نے کہا سن کے پرسہ حوصلہ 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 سن کے پرسہ دینا ہے گھر تک روتی جانا جب رات کو بستر پہ سونا یہ تصور یاد کرنا سن کے پرسہ دینا ہے حوصلہ حوصلے کے ساتھ پرسہ ہم نے دینا ہے کیا فرمایا کہ عباس جنگ نہیں کرنی جنگ تو کرے گا بدلے زینب دے گی تمہارے ہاتھوں پہ میں قربان ہوں تم ہاتھوں سے ماتم کر رہی ہو منظر سمجھ میں آ گیا شہادت تک جانے کی ضرورت نہیں بی بی فضہ نے فرمایا عباس مولا بہن بلاتی ہے میرے مولا جب بی بی کے خیمے میں آئے منظر کیا تھا بیویوں کا حلقہ تھا بی بی نے ہاتھ اٹھائے او بیویوں میں تمہارے پردے کی ضمانت لے کے آئی تھی میرا مان ٹوٹ رہا ہے جا رہا ہے میرا مان ٹوٹ رہا ہے چلے ہیں نا جب مولا حسین چلے ماتم کیا ہوا واہ حسینہ علی اکبر گئے ہیں ماتم ہوا واہ اکبرہ شہزادہ قاسم گئے ہیں ماتم ہوا واہ قاسمہ اس منبر کی ضمانت سے کہہ رہی ہوں جب مولا عباس چلے ہیں بیویوں نے واہ عباسہ کا ماتم نہیں کیا پتھر اٹھا لیے واہ حجابہ ہائے پردہ ہائے پردہ ہائے ہمارا اجرک من اللہ اجرک من اللہ بیویوں نے ماتم کیا ہائے پردہ ہائے ہمارا پردہ یہ عباس نہیں جا رہا یہ ہمارا پردہ جا رہا ہے اجرک من اللہ چھوڑ دیا مسائل باب الہوائی جب زین پہ آئے جیسے کسی شہید نے پرواز کرنی ہو اس کے پر کٹے ہو ذہن میں کیا کہا ہائے جنگ نہیں کرنی سارا مسائل چھوڑ کے ایک بازو قلم ہوا دوسرا بازو قلم ہوا مشکیزے کو دانتوں میں ڈالا سکینہ خدا کرے پانی خیمے میں آ جائے ایک تیر سامنے سے آیا مشق کو بچانا تھا وہ تیر آنکھ میں لگا اجرک من اللہ اجرک من اللہ وہ تیر آنکھ میں لگا بس میں نے آگے شہادت نہیں پڑھنی ایک مولا عباس کا پیغام سن لو پھر بے شک جتنا مرضی رونا مولا عباس کا پیغام ہے مولا نے ایک کاظمی نامی عالم کے خواب میں آ کے پیغام دیا کہ کاظمی جب میرا ماتم ہو رہا ہو جہاں سب عباس کا ماتم کر رہے ہو ان کو عباس کا ایک پیغام دینا ان کو کہنا ذرا سوچو جب کوئی گھوڑا سوار زین سے زمین پہ آتا ہے وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے میرے دونوں بازو کٹ گئے زمین پہ آئے تیر آنکھ میں دھس گیا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا 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 دیکھ میرے
वो भी बना लें and then keep it going, it's fine. जे बाजारा विच ज़ैनब नूं न लेके आना जे बाजारा विच ज़ैनब नूं न लेके आना कोई रोता ना कोई मातम करता ना कोई रोता ना कोई मातम करता
آج ماری
متوجہ ہے زیارت. اس سے پہلے 2-3 ضروری اعلان سن لیجیے. پلیز کلوز یور کیمرا. یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹیک اینی ویڈیوز. آپ کی سیفٹی کے لیے میری پیاری. دشمنان اہل بیت میں